بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. امام بیضاوی اپنے خطبے میں تفسیر قرآن اور قرآن کریم کے معانی اور اس کی مراد کو اللہ کیسے لوگوں پر منتشر فرماتے ہیں اس پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں لِيَذْهَبَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَيُطَهِّرَهُمْ تَطْهِيرًا، کہ قرآن کریم کے نزول کے مقاصد میں سے کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب معجز کو نازل کیا جس میں آیات متشابہات اور آیات محکمات ہیں، اس کے معانی کا انکشاف اس لیے اللہ رب العزت نے بندوں پر کیا تاکہ عالم الغیب والشہادہ میں اللہ کی نشانیاں بندوں کے سامنے کھل کر آ جائے. اسی طریقے سے اللہ کے صفت جلال اور صفت جمال سے بندہ خوب اچھی طرح سے واقف ہو جائے اور اسے راضی کرنے کی کوشش کرے، اس پر اپنی ذہنی صلاحیت کو نچھاور کرے اور قربان کرے، اور اس کے احکام، اس کی علتیں، اس کے اسباب، اس کے شرائط، ان تمام چیزوں کو آیات کے ظاہری اور باطنی معنی کے ذریعے سے معلوم کریں. پھر اخیر میں فرماتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ لِيَذْهَبَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَيُطَهِّرَهُمْ تَطْهِيرًا، تاکہ اللہ رب العزت انسان سے گندگی کو دور کرے اور اسے مکمل صاف ستھرا اور پاکیزہ بنا دے. اس کتاب کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو دنیا میں آنے کے بعد اپنے گرد و پیش کے ماحول سے متاثر ہو کر وہ ظاہری اور باطنی ہر دو اعتبار سے مختلف خیالات، برے خیالات کا عادی بن جاتا ہے، بری عادات کا عادی بن جاتا ہے، برے اعمال کا عادی بن جاتا ہے، جس سے اس کا باطن بھی مقدر ہو جاتا ہے اور اس کا ظاہر بھی مقدر ہو جاتا ہے. لِيَذْهَبَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ، اللہ اس کتاب کو اگر کوئی پڑھے گا تو اس کے لیے ظاہری اور باطنی ہر طرح کی گندگیوں کو اس سے دور کر دے گا. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس چیز کو نہیں دیکھے گا کہ کون کتنے آن بان اور شان کے ساتھ اس دنیا میں رہتا تھا، بلکہ اللہ کے یہاں پر اس چیز کی قدر ہوگی مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، کہ کون قرآن کی برکت سے پاک صاف ہو کر خاص طور پر اپنے باطن کو مجلہ اور مصفہ کر کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے والشمس وضحاها اس سورت میں کتنی چیزوں کی قسمیں کھائی. 8-10 چیزوں کی قسمیں کھانے کے بعد قرآن کریم کہتا ہے قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، کہ تحقیق کے کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اور نامراد ہوا اور ناکام ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا. تو ان تمام کے اس لیے کہ انسان کے لیے دنیا میں ہر چیز آسان ہے، سب سے مشکل کام انسان کے اپنے باطن کو گندگی سے پاک رکھنا. اور باطن کو گندگی سے پاک رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو باطنی ان بیماریوں سے بچانا جن بیماریوں کی وجہ سے
انسان ظاہری طور پر بھی ہلاکت کی طرف چلا جاتا ہے. اور وہ باطنی بیماریاں کیا ہے؟ حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، غصہ ہے، خیانت ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی، مگر انسان کے اندر اگر یہ پیدا ہو جاتی ہے تو پھر انسان ہلاکت کی طرف چلا جاتا ہے. اسی لیے قرآن کریم کے نزول کے مقاصد میں وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. تزکیہ نفس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا. جب نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے تو تزکیہ نفس کے بعد انسان کا ظاہر خود بخود سمجھ جاتا ہے. جب تک کہ تزکیہ نفس نہیں ہوتا ہے وہاں تک کہ انسان کے پیچھے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. جیسے ہیرا، وہ پتھر ہوتا ہے عام پتھروں کی طرح، مگر وہ کب قیمتی بنتا ہے؟ جب اسے خوب رگڑا جاتا ہے، اسے خوب گھیسا جاتا ہے، اور اس کے بعد جا کر بڑی مشکل سے وہ کیا بنتا ہے؟ قیمتی بنتا ہے. ایسے ہی جب بندہ اپنے نفس کو خوب رگڑتا ہے، اپنی شہوتوں کو توڑتا ہے اور اللہ رب العزت کی رضا کے خاطر اپنی خواہشات کی قربانی دیتا ہے، تب جا کر نفس مجلہ اور مصفہ ہوتا ہے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ تصوف اور تزکیہ یہ انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے. اگر کوئی آدمی مکمل عالم بھی بن جائے مگر وہ اپنا ہاتھ کسی صاحب دین کے ہاتھ میں نہیں دیتا اور کسی صاحب دین کی صحبت میں نہیں بیٹھتا ہے تو اس کا علم یہ علم نافع نہیں بنتا. بلکہ حضرت قاری طیب صاحب کے ملفوظات میں کہیں پڑھا میں نے کہ حضرت نے لکھا ہے کہ امت میں فتنوں کو پیدا کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں مگر وہ اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرتے. کہا علم ہو مگر تزکیہ نفس نہ ہو تو وہ علم بجائے اصلاح کے افساد کا باعث بنتا ہے. اور آدمی بجائے اس کے کہ اس کے علم سے اپنے آپ کو نجات دلائے اور پوری امت اور اپنے گرد و پیش کو نجات دلائے، جیسا کہ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو وہ نہ تو اپنے لیے باعث نجات بنتا ہے، نہ اپنے معاشرے کے لیے اور نہ اپنی امت ملت اور اپنی قوم کے لیے، بلکہ وہ سب کے لیے دنیا اور آخرت میں تباہی اور بربادی کا باعث ہوتا ہے. اس لیے مصنف کو علم تصوف سے بڑا شغف ہے. ہمارے مصنف امام بیضاوی کو علم تزکیے کے اوپر بہت زور دیتے ہیں، جیسا کہ آگے کتاب کے پڑھنے سے آپ کو محسوس ہوگا تو آپ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اور کسی انسان کا ایسی زبردست کتاب کا لکھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صاحب دل ہے. تو فرما رہے ہیں لِيَذْهَبَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَيُطَهِّرَهُمْ تَطْهِيرًا، تاکہ ان سے گندگی کو دور کرے. الرجس، نجس کا جو لفظ ہے وہ ظاہری ناپاکی پر بولا جاتا ہے، اور رجس کا لفظ حقیقتاً باطنی گندگی پر بولا جاتا ہے، مگر مجازاً ظاہری پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. اسی لیے اس کا ترجمہ یوں کرنا چاہیے کہ ظاہری اور باطنی گندگی کو ان سے ختم کرے اور انہیں ظاہر اور باطن ہر اعتبار سے پاک اور صاف کرے. فمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد فهو في الدارين حميد وسعيد. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون ہے وہ شخص جو اس طرح کی طہارت سے باخبر ہو سکتا ہے، جو احکام کے علتوں، اس کے اسباب، اس کے شرائط، ان چیزوں سے واقف ہو سکتا ہے. کون ہے وہ جس پر صفت جلال اور صفت جمال کے اسرار منکشف ہو سکتے ہیں؟ کب ایسا ممکن ہے کہ عالم الغیب اور عالم الشہادت اس کے اسرار اس کے اوپر منکشف ہو، اس پر حقائق اور دقائق کا انکشاف ہو؟ کہا یہ تمام کے تمام چیزیں اس وقت ہوگی. مصنف فرماتے ہیں فمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد فهو في الدارين حميد وسعيد. پس من كان له قلب، جس کا قلب بیدار ہو،
او القى السمع، اور جو پوری توجہ کے ساتھ قرآن کریم کو سنے، اپنی صلاحیت کو اس پر خرچ کر دے، وہو شہید، اس حال میں کہ وہ ہر اعتبار سے حاضر ہو، فہو فی الدارین حمید وسعید، میں تعریف بھی کیا جائے گا اور نیک بخت بھی ہوگا۔ حمید ای محمود، سعید ای مسعود۔ تو اب کیا فرما رہے ہیں مصنف کہ اب ان تمام چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو فرمایا فمن کان له قلب، کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنے باطنی اور دل کے اعتبار سے تیار کرنا پڑے گا، اپنے دل کو پاک اور صاف کرنا پڑے گا۔ کہا جب یہ بات آئے گی، اور دوسرے نمبر پر جب بھی قرآن کو پڑھے تو اسے پوری توجہ کے ساتھ پڑھے، اسے مردہ انداز میں نہ پڑھے، اسے پڑھے تو یہ سمجھ کر پڑھے انہ کلام اللہ، کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین جب قرآن کریم کا کوئی لکھا ہوا جز ان کو مل جاتا تھا تو اکرمہ بن ابی جہل ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اسے لیتے تھے اور اسے اپنے بوسہ دیتے تھے، اپنے سر پر رکھتے تھے اور کہتے تھے ھذا کلام ربی، ھذا کتاب ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کی کتاب ہے۔ ایسا عشق اور محبت ہونی چاہیے۔ حضرت خالد بن ولید کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرآن کریم کو جب دیکھتے تھے، مصحف کو جب دیکھتے تھے تو بعض مرتبہ وہ زار و قطار روتے تھے اور پھر کہتے تھے اسے مخاطب کر کر کہ اللہ کا کلام، میں بہت چاہتا ہوں کہ رات دن تجھے پڑھوں، مگر جہاد نے مجھے ایسا مشغول کر رکھا ہے کہ میں جیسا پڑھنا چاہیے تجھے پڑھ نہیں پاتا۔ جبکہ صحابہ کا معمول یہ تھا کہ کم سے کم ایک ہفتے میں صحابہ قرآن کو ختم کیا کرتے تھے، اس کے باوجود بھی ان کی پیاس نہیں بجھتی تھی، ان کا دل اس سے سیراب نہیں ہوتا تھا۔ اور آج مسلمانوں میں بڑی تعداد ایسی ہے جو زندگی بھر قرآن نہیں پڑھتے۔ علماء ہو کر بھی بہت سارے ایسے محروم القسمت ہوتے ہیں کہ ان کو قرآن کا ایک رکوع پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ نہیں، ہمارے دین کا آغاز اللہ کی کتاب کی تلاوت سے ہونا چاہیے۔ ساری مشغولیت ایک طرف اور اللہ کی کتاب کا پڑھنا ایک طرف، سب چیزوں کو ہم پس پشت ڈال کر اپنی زندگی میں اولیت اس چیز کو دیں کہ ہم اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں۔ بہرحال تو فرمان ہے فمن کان له قلب، قلب کا بیدار ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ پڑھ رہا ہے آپ بھی ایسے ہی بیٹھے ہیں، پڑھنے والا بھی مردہ اور سننے والا بھی مردہ، ایسا لگتا ہے جیسے قبرستان میں پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے۔ او القى السمع، یا اپنے پوری توجہ اس پر، اصل میں القا کے معنی پھینکنا اور سمع کے معنی قوت سماعت۔ کیا مطلب؟ لفظی ترجمہ دیکھیے تو اپنی قوت سماعت کو قرآن کے اوپر ڈال دے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں، پوری توجہ سے سننا۔ اور اس کے ساتھ ضرورت نہیں تھی پھر بھی وہ شہید کو لائے۔ کہا صرف توجہ سے سننا ضروری نہیں بلکہ قلب کا حضور ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ کہ اللہ کی کتاب کو پڑھا جا رہا ہے، اللہ کی کتاب کو سمجھایا جا رہا ہے، کلام اللہ کی طرف ہمیں اس کے لیے موقع فراہم کیا جا رہا ہے، اس طرح سے اسے فَهُوَ فِي الدَّارَيْنِ حَمِيدٌ، تو وہ شخص دونوں جہاں میں تعریف کے قابل ہے، یعنی دنیا میں بھی يَرْفَعِ اللَّهُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے اسے عزت اور سربلندی عطا فرمائیں گے، اور وَسَعِيدٌ، اور نیک بختی اسے حاصل ہوگی کہ قیامت کے دن بھی وہ کامیاب ہوگا اور یہاں پر بھی کامیاب ہوگا۔ اور دنیا میں کون ہے جو یہ نہیں چاہتا ہے کہ اسے دنیا میں بھی کامیابی ملے اور آخرت میں بھی کامیابی ملے؟ کہا دونوں کامیابی چاہیے تو اللہ کی کتاب سے اپنے آپ کو کیا کر دو؟ منسلک کر دو۔ اللہ کی کتاب کو اپنا
ہمارے بہت سارے بزرگوں نے اپنے اس تجربے کو بیان کیا ہے کہ ہم نے جتنا قرآن کو پڑھا اتنا اپنے وقت میں برکت کو پایا. کہا جتنی مقدار ہم قرآن کی تلاوت میں اضافہ کرتے گئے ہم نے دیکھا کہ ہماری زندگی کے اوقات میں برکت حاصل ہوتی گئی, اور جتنا ہم نے اسے کم کر دیا ہمیں محسوس ہوا کہ زندگی کے اور وقت میں برکت کیا ہو جاتی ہے, اڑ جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر قیامت سے پہلے ایسا زمانہ آئے گا کہ سال یہ مہینے کی طرح گزر جائے گا, اور ہفتہ اور مہینہ یہ ہفتے کی طرح گزر جائے گا, اور ہفتہ یہ دن کی طرح گزر جائے گا, اور دن یہ گھنٹے کی طرح گزر جائے گا. تو لوگ ایسا سمجھتے تھے کہ شاید سیکنڈ فاسٹ ہو جائے گا. نہیں, حقیقت میں تو وہی 24 گھنٹے, وہی گھڑی, وہی سیکنڈ, اتنی ہی مقدار رہے گی. مگر جب کتاب اللہ سے لوگوں کا شغف کم ہو جائے گا تو اس وقت سے برکت اٹھ جائے گی. وقت سے برکت کیا ہو جائے گی, اور جب وقت سے برکت اٹھ جائے گی تو آدمی کو پتہ بھی نہیں چلے گا, اور اس کا وقت نکل جائے گا اور وہ کچھ نہیں کرے گا. بیکار چیزوں کے اندر اپنی زندگی کو کیا کر دے گا, خرچ کر دے گا. اس سے مراد یہی ہے وَمَن لَّمْ يَرْفَعْ إِلَيْهِ رَأْسَهُ وَأَطْفَأَ نِبْرَاسَهُ, اور جو اپنے سر کو اس کی طرف نہ اٹھائے, اَيْ لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ, اور جو قرآن کی طرف التفات نہ کرے, اس کی طرف توجہ نہ دے, وَأَطْفَأَ نِبْرَاسَهُ, اور اپنے دل کے آگ کو بجھا دے. اطفاء کے معنی بجھانا, اور نبراس اس کا مطلب آتا ہے نور کے. یہاں پر نبراس سے مراد فطرت کا نور, یعنی اللہ رب العزت جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو وہ ایک نور کے ساتھ آتا ہے. تو کہا کہ اگر اس کتاب اللہ کے ساتھ لگائے رکھتا ہے تو اس نور میں اور اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے, اور جہاں وہ کتاب اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو وہ بجھ جاتا ہے, یا اس کی روشنی کیا ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے, یعنی اس کا باطن تاریک ہو جاتا ہے. مصنف یہ کہنا چاہ رہا ہے اس کا باطن کیا ہو جاتا ہے, تاریک ہو جاتا ہے. یعش غنیما وسیصلی سعیرا, تو وہ دنیا میں ذلت کے ساتھ زندگی گزارے گا, اور کل قیامت کے دن وہ جہنم میں پہنچا دیا جائے گا, جہنم میں پہنچ جائے گا. سعیر یہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. وَسَيَصْلَى سَعِيرًا, اور وہ جہنم میں پہنچ جائے. کہا کہ دنیا میں بھی کوئی عزت نہیں ملے گی, اور آخرت میں بھی وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا. گویا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا پورا مدار یہ کس پر ہے, کتاب اللہ پر ہے. کس پر ہے, کتاب اللہ پر ہے. فَيَا وَاجِبَ الْوُجُودِ وَيَا فَائِضَ الْجُودِ وَيَا غَایَةَ كُلِّ مَقْصُودٍ صَلِّ عَلَيْهِ صَلَاةً تُوَازِي غناءه وتجازي عناءه وعلى من أعانه وقرر تبيانه تقريرا. اب مصنف التفات من الغیبة إلى الخطاب, اب تک کے مصنف ضمیر غائب کے ذریعے سے کلام کر رہے تھے. اب یہاں سے مصنف صنعت التفات کو استعمال کرتے ہیں اور غیبوبت سے خطاب کی طرف آ جاتے ہیں, اور کہتے ہیں وَيَا فَائِضَ الْجُودِ, وہ ذات جو اپنے جود و سخا کے سمندر بہاتی ہے. وَيَا غَایَةَ یا واجب الوجود, وہ ذات جو واجب الوجود ہے اور جو اپنے جود و سخاوت کے سمندر بہاتی ہے. وَيَا غَایَةَ كُلِّ مَقْصُودٍ, اور وہ ذات جو ہر مقصد کی منتہا ہے, اور وہ ذات جو ہر مقصد کی منتہا ہے. صَلِّ عَلَيْهِ صَلَاةً تُوَازِي غِنَاءَهُ. اب مصنف فرماتے ہیں اللہ رب العزت سے دست بدعا ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا واجب الوجود, واجب الوجود. اللہ رب العزت پر واجب الوجود کا اطلاق ہوتا ہے. ہمارے مصنف چونکہ فلسفیانہ طبیعت کے مالک ہیں, آپ
تصوف سے بھی، یعنی انسان کی عقل سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے فلسفہ اور منطق میں. مصنف اس دونوں فن کے امام، فلسفہ اور منطق ان کے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے. اور مصنف کو تصوف سے بھی بہت زیادہ دلچسپی ہے، علم قراءت سے بھی دلچسپی ہے. ہمارا مصنف ہر فن مولا ہے. ہمارا مصنف کیا ہے؟ قرآن کریم کی تفسیر کے لیے جتنے علوم کی ضرورت ہے ان تمام کے تمام علوم میں انہیں ید طولہ حاصل ہے. تو اب اپنے اسی فلسفیانہ ذہن کی وجہ سے اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں یا واجب الوجود، یہ وہ ذات جو واجب الوجود ہے. کیا مطلب؟ اللہ کی ذات کو واجب الوجود کہا جاتا ہے. کیوں اللہ کو واجب الوجود کہتے ہیں؟ اس لیے کہ فلاسفہ انہوں نے اللہ کو بہت سمجھنے کی کوشش کی اپنی عقل سے، لیکن جب آدمی کسی چیز میں ضرورت سے زیادہ پڑ جاتا ہے تو مسئلہ حل ہونے کے بجائے اور پیچیدہ بن جاتا ہے. مسئلہ حل ہونے کے بجائے کیا ہوتا ہے؟ اب اللہ کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. مختصر عقل سے بھی انسان اللہ کو سمجھ سکتا ہے. اسی لیے امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے کہ اگر اللہ رسول نہ بھی بھیجے تب بھی اللہ کی وحدانیت، اس کی خالقیت اور مالکیت پر ایمان لانا انسان پر واجب ہے. کیوں؟ الا کل شیء تدل علی انہ واحد، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، کہ ہر چیز یہ چیخ چیخ کر زبان حال سے کہہ رہی ہے کہ بھائی اللہ ایک ہے، وہ اس نظام کو چلانے والا ہے، وہ اس نظام کیا کرنے والا ہے. اتنا حیرت انگیز نظام چل رہا ہے، ایسے کیسے چلے؟ چھوٹا سا گھر انسان نہیں چلا سکتا، چھوٹی کسی وجود میں نہیں آ سکتی، حقیر سے حقیر چیز بھی بغیر کسی کے بنائے وجود میں نہیں آ سکتی ہے. تو اتنا بڑا کارخانہ قدرت کیسے کیسے چلے گا؟ تو کہا ہر چیز. اب فلاسفہ جو ہے یہ ہے فلاسفہ، مگر اگر ایمان نہ ہو تو ان کو کہیں گے خلاسفہ. ان کیا کہیں گے؟ اب یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز وجود میں آئی تو ہر موجود کے لیے موجد کا ہونا ضروری ہے. ہر موجود کے لیے کوئی چیز وجود میں آئی. ارے بھائی یہ پتھر بنا، ہاں موجود، اب کوئی کہے کیا ہوا؟ خود بخود بن گیا. تو آپ بولے کہ ماشاء اللہ بڑے ذہانت و فطانت کا ثبوت دیا آپ نے. تو مانے گا کوئی؟ آپ کی ہنسی یہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ کوئی بھی نہیں تسلیم کرے گا اس کو. اس کا مطلب کیا ہے کہ بھئی یہ موجود ہے تو اس کا کوئی موجد ہوگا، یعنی کوئی اس کو بنانے والا ہوگا. تو کہا کہ فلاں کمپنی سے بنا ہے، میڈ ان چائنا ہے، چلے تو چاند تک نہیں تو شام تک. فلاں چائنا میں ہے، فلاں کمپنی نے اس کو بنایا، ٹھیک ہے. میڈ ان جاپان ہے، میڈ ان امریکہ ہے، میڈ ان فلاں ہے، میڈ ان ڈھمکا ہے. تو ہر موجود کے لیے موجد کا ہونا ضروری ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ ہر موجود کے پیچھے موجد کو ڈھونڈتے رہے، یہ تسلسل چلتا رہا. پھر ایک جگہ پر جا کر یہ تسلسل رک گیا کہ جو ان تمام چیزوں کا موجد ہے اس کا موجد کون ہے؟ کوئی سوال ہے؟ لیکن وہ میں نے کہا نا، ضرورت سے زیادہ جب انسان کسی چیز کے پیچھے لگتا ہے تو وہ آسان بھی مشکل بن جاتا ہے. تو پھر اخیر میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ اخیر میں ایک موجد ایسا ہے کہ اس موجد کا کوئی موجد نہیں، وہ واجب الوجود ہے. اس موجد کا کوئی موجد نہیں، وہ واجب الوجود ہے.
عقلی اعتبار سے اگر اسے واجب الوجود نہ مانا جائے تو دوسرے تمام کے تمام موجود میں فساد لازم آتا ہے. دوسرے تمام موجود میں فساد کیا ہوتا ہے؟ لازم آتا ہے. لہذا کہا کہ ایک ذات ایسی ہے جو واجب الوجود ہے. انہوں نے اس ذات کو واجب الوجود کہا. ہم نے اسی ذات کو کہا کہ بھائی کیوں اتنی اپنی عقل اور اپنی کھوپڑی کھپاتا پھر رہا ہے؟ اللہ نے خود اپنا تعارف کرا دیا، الحمدللہ رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا پالنہار ہے. اللہ کو معلوم تھا کہ ایسی کھاپڑائی اور کھوپڑائی والے لوگ دنیا کے اندر میں کیا ہونے والے ہیں، آنے والے ہیں، اور تسلسل اور پسلسل اور پتہ نہیں کون سا سن لے کر آئیں گے اور کہیں گے نہیں سمجھ میں آتا ہے. تو اس لیے تو انہوں نے عقلاء نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اخیر میں ایک ذات کو واجب الوجود ماننا یہ عقلاً ضروری ہے. اگر اس کو واجب الوجود نہ مانا جائے تو دوسرے تمام کے تمام موجود میں بھی فساد لازم آ جاتا ہے. تو کہا اس کو ماننا ہی پڑے گا، مالا بدہ منہ، اس کے بغیر چارے کا نہیں. تو اسی اللہ کی ذات کو واجب الوجود کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ کہ وہ واجب الوجود ذات ہے. اس ذات کے وجود کو بغیر موجب کے تسلیم نہ کیا جائے تو دوسرے تمام موجود کا موجود مانا ہی کیا ہو جاتا ہے؟ مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ کی ذات پر واجب الوجود کا اطلاق کرتے ہیں فلاسفہ کا. فیا واجب الوجود، وہ ذات جو واجب الوجود ہے، جس کا وجود ضروری ہے، جس کے وجود کے بغیر کوئی موجود نہیں ہو سکتا ہے. وَيَا فَائِضَ الْجُودِ، اور اپنے جود و سخا کو لٹانے والے، اپنے جود و سخا کو لٹانے والے. کہ اللہ رب العزت سخی ہے تو کام چل رہا ہے، ورنہ میرا اور آپ کا نمبر نہیں لگتا. ارے بات سمجھ میں آئی؟ ارے بھائی اللہ رحیم ہے، کریم ہے، وہ سخی ہے. تو جا کر اللہ نے اپنی رحمت لٹا رہا ہے، اپنی نعمتوں کے دریا بہا رہا ہے، اپنی نعمتوں کی موصلہ دھار بارش کر رہا ہے. تو اس بارش کے ضمن میں ہم بھی آ گئے کہ غلطی کرتا ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ انسان کے اس کے گناہ پر آن دا اسپاٹ گرفت کر لیتا تو زمین پر ایک رینگتا ہوا جانور بھی باقی نہ رہتا. جائے کہ حضرت انسان تو اپنا تو نمبر آتا ہی نہیں. اگر اللہ یہ اصول بنا دیتا کہ غلطی کیا کہ آن دا اسپاٹ فرشتے کو بولتا ہے اس کو مارنے کا، سیدھا اندر بھیج دیں تو کب سے ختم ہو گیا ہوتا. لیکن وہ ذات ہے اپنی سخاوت کو لٹا رہی ہے. تو اسی کو مصنف کہتے ہیں وَيَا فَائِض، فَاضَ يَفِيضُ فَيْضًا، اس کے معنی بہنا، فائض بہانے والا، اور الجود کہتے ہیں جود و سخا، اس کو کہتے ہیں سخاوت کو کہا جاتا ہے. وَيَا غَایَةَ كُلِّ مَقْصُودٍ، اور ایک وہ ذات جو ہر مقصود کی منتہا ہے. اور ایک وہ ذات جو ہر مقصود کی، کیا مطلب کہ اس دنیا میں حضرت انسان کو کیوں بھیجا؟ لِكَيْ يَأْكُلَ، تاکہ کھا کے مستنڈا ہو جاوے. لِكَيْ يَطُوفُ وَيَجُولُ، تاکہ گھوم پھر کر خوب مزے اڑائے. نہیں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی والے راستے کو اختیار کر کر اس ذات کو پالا. کس کو پالے رہے؟ تو فرمایا وَغَيَا غَایَةَ كُلِّ مَقْصُودٍ، ارے ہوں گے مقاصد بہت سارے. انسان کو دنیا میں کیوں پیدا کیا؟ کہا اس لیے پیدا کیا کہ دنیا کو آباد رکھے. یہ سب مقاصد ثانویہ، تعمیر ارض، تسخیر ارض، جو بھی ہے یہ سب کے سب مقاصد کیا ہے؟ ثانوی ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ کہ اپنے خالق اور مالک کے رضامندی کو حاصل کرنا. اسی کو مصنف کے وَيَا غَایَةَ كُلِّ مَقْصُودٍ، وَيَا غَایَةَ كُلِّ مَقْصُودٍ، اور ہر مقصود کے منتہا. صلی علیہ صلاة توازی غناءہ وتجازی عناءہ، درود و سلام نازل فرما
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایسا درود و سلام جو آپ کو مستغنی کر دے، تو واضی غناہ آپ کے غنا کے برابر ہو جائے. واضح یوازی موازات کے معنی کیا آتے ہیں؟ برابر ہونا. تو اس کے برابر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے امت کے لیے جو مشقت اٹھائی، جو امت کے لیے جو کچھ کیا، اس کے بدلے میں آپ انہیں ایسی جزا عطا فرمائیے جو مکمل طور پر ان کے ان مشقتوں اور ان کی ان پریشانیوں کے برابر ہو، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہونے پائے. اسی لیے فرمایا توازی غناءہ وتجازی عناءہ، اور آپ کی مشقتوں کو تجاوز کر جائے. یعنی آپ نے بہت مشقتیں اٹھائی امت کے خاطر، کہا اے اللہ اس کا ایسا بدلہ انہیں عطا فرما، ان پر ایسا درود و سلام نازل فرما کہ وہ اپنی ان تمام مشقتوں کو بھول جائے اور کہے کہ نہیں، اس رب نے مجھے اپنی تمام کے تمام قربانیوں پر وہ عطا فرمایا جس کا کہ وہ مستحق ہے. وعلی من اعانہ، اور ان پر بھی جنہوں نے آپ کی نصرت اور مدد کی، قولا وفعلا وعملا ونیتا، یعنی حضرات صحابہ. وقرر تبیانہ تقریرا، اور جس نے ان کی بات کو مکمل طور پر قرار بخشا، یعنی تابعین، تبع تابعین اور ان کے بعد جتنے بھی لوگ آئے کہ جنہوں نے بھی آپ کے لائے ہوئے پیغام اور آپ کی شریعت کو انسانیت تک صحیح معنی میں پہنچانے میں اہم رول ادا کیا، ان سب پر بھی اللہ درود و سلام نازل فرما. کتنے پر بس نہیں کیا، آخر میں کہا وَأَفِضْ عَلَيْنَا مِن بَرَكَاتِهِ، اور ہم پر بھی ان کی برکتوں کا فیض نازل فرما. ہم کیوں محروم رہے؟ جب تیری رحمت کا سمندر جاری و ساری ہے تو ہمیں بھی محروم مت رکھنا، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک محتاج ہے اس کا. وَاسْلُكْ بِنَا مَسَالِكَ كَرَامَاتِهِمْ، اور اے اللہ تو ہمیں بھی ان کی عزت والے راستے پر چلا، ہمیں بھی ان کی عزت والے راستے پر، جس عزت کے راستے سے وہ گزر گئے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور سلف صالحین کا، ہمیں بھی اس راستے پر چلا. وسلم علیہم وعلینا تسلیما کثیرا، اور سلامتی نازل فرما ان پر اور ہم پر بے شمار سلامتی نازل فرما. تو اس طرح سے مصنف نے، یہ ابھی مصنف پہنچے ہیں اما بعد تک، کھانا پینا جمعہ بعد. تو یہ مصنف ہمارے کہاں پر پہنچے ہیں؟ تو اس میں ہمارے مصنف نے بہرحال یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ خطبے میں حمد و ثناء ہوتے ہیں، برات استحلال کے طور پر خطبے میں ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جن چیزوں کو اپنی کتاب میں بیان کرنا مقصود ہوتا ہے. مصنف نے بڑی جامعیت کے ساتھ اور اچھلتی کودتی عبارتوں کے ساتھ، مشجع اور مقفع کلام کے ساتھ، بہترین کلمات اور تعبیرات کے انتخاب کے ساتھ ہمیں پہنچایا ہے اما بعد تک. کہاں پہنچایا ہے؟ اما بعد. ابھی بھی مصنف کا اپنا یہ سلسلہ منقطع نہیں ہے، بدستور جاری ہے. وبعد، یہاں پر بھی اما بعد کے روش سے ہٹ کر بالکل وبعد کہ ایسا نہیں، اما بعد نہیں. تم پھر بولو کہ کھانا پینا جمعہ بعد، کا نہیں، وبعد، اور حمد و صلاۃ کے بعد، اور حمد و صلاۃ ای بعد الحمد والصلاۃ. ماشاءاللہ آپ سن کر سارا کانکم بڈھا، آپ کے کان بھی بڈھے ہو گئے ہیں کہ بعدو جو ہے یہ قبلو اور بعدو یہ لازم الاضافہ، یہ ہمیشہ اضافت کے ساتھ آتے ہیں. اب ان کا مضاف الیہ یا تو مذکور ہوتا ہے یا محذوف ہوتا ہے یا نسیہ منسیہ ہوتا ہے، یا مذکور ہوتا ہے یا محذوف ہوتا ہے یا نسیہ منسیہ ہوتا ہے. یہاں پر مضاف الیہ یہ مقدر اور محذوف، مقدر اور اصل میں ہے بعد الحمد والصلاۃ والخطبۃ.
لیکن اس کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اسی طریقے سے اس کا استعمال ہوتا چلا آیا ہے اہل عام کے یہاں پر، اور جہاں پر اس کا مضاف الیہ محذوف ہو، مقدر ہو یا منوی ہو تو اسے مبنی بر ضمہ پڑھا جاتا ہے۔ کیا پڑھا جاتا ہے؟ مبنی بر، اس لیے اس کو بعدو پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ اور اگر نسیم منسیہ ہو یا مذکور ہو تو اس صورت میں اس کا اعراب کیسا ہوگا؟ جیسا وہاں پر عامل ہوگا، کبھی منصوب بھی ہو سکتا ہے، کبھی مضموم بھی ہو سکتا ہے، اور حرف جر داخل ہو گیا تو مجرور بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ اس کا مضاف الیہ منوی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ مضاف الیہ منوی، یعنی نیت میں اور ارادے میں ہے، قاری، متکلم اور متحدث کی نیت اور ارادے میں ہے، تو اس صورت میں اس کو مبنی بر ضمہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو پڑھا جا رہا ہے وبعد، اور حمد و صلاۃ کے